قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہو اے نبی میری نماز، میری تمام عبادتیں و مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں سر تاج جھکانے والا ہوں۔ کہو اے نبی کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں بادشاہ اور خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعضوں کو بعضے کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے والا ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لیو اپلیکیشنز چھٹی کی درخواستیں آئی ہیں۔ جناب لیاقت علی خان صاحب 31 جولائی، جناب اعظم خان صاحب 31 جولائی، جناب انور زیب خان 31 جولائی، جناب فیصل امین گنڈاپور صاحب 31 جولائی، محمد ظاہر شاہ تورو صاحب 31 جولائی، انور حیات خان صاحب 31 جولائی، سردار خان صاحب 31 جولائی، حاجی بہادر خان صاحب 31 جولائی، ہدایت الرحمان صاحب 31 جولائی تا اختتام اجلاس، حافظ اسام الدین صاحب 31 جولائی تا 3 اگست، بابر سلیم خان سواتی صاحب 31 جولائی، مومنہ باسط صاحبہ 31 جولائی، محترمہ ماریہ فاطمہ صاحبہ 31 جولائی، نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب 31 جولائی، محمد زبیر خان صاحب 31 جولائی، محمد نعیم خان صاحب 31 جولائی، شہداد خان صاحب 31 جولائی، تیمور سلیم خان جگڑا 31 جولائی، محترمہ عائشہ نعیم صاحبہ 31 جولائی، فضل حکیم صاحب 31 جولائی، جمشید خان مومن صاحب 31 جولائی، محترمہ شاہدہ وحید صاحب 31 جولائی۔ Is it the desire of the house that the leaves may be granted? As have it, the leave is granted. Item number 6. Miss Aisha Banu, MPA, to please move her call attention notice number 1173. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔
میں وزیر برائے محکمہ عملہ کی توجہ ایک مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ تحقیقاتی افسران کو ایک مختصر عرصے میں ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے وسائل کا ضیاع ہوتا ہے۔ ہر سال صوبائی حکومت کے مختلف محکموں میں تقریباً 700 سے 800 افسران، تفتیشی افسران کی انویسٹیگیشن افسران کی ٹریننگ عمل میں لائی جاتی ہے۔ ہر سرکاری خزانے کی ایک بہت بڑی رقم ان کی صلاحیت سازی اور تربیت پر خرچ کی جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کسی مخصوص سرکاری محکمے کی واقفیت اور تربیت سے گزرنے اور وہاں تھوڑی مدت کے لیے خدمات انجام دینے کے بعد انہیں دوسرے محکمے میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ دوبارہ نئے سرے سے تربیتی مراحل سے گزرتے ہیں۔ یوں سرکاری خزانے پر اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ لہٰذا درخواست کی جاتی ہے کہ تفتیشی افسران کم از کم 3 سے 4 سال اس محکمے میں کام کریں جن کے لیے ان کی تربیت ہوتی ہے، تاکہ سرکاری خزانے پر اس طرح کی اضافی مالی بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں 1-2 ورڈز اس کے بارے میں بولنا چاہوں گی۔ انویسٹیگیشن آفیسرز کی ٹریننگ ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری انویسٹیگیشن آفیسرز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ ان کو ایک محکمے میں تقریباً 3 سے 4 سال رکھیں گے تو وہ اسی چیز پہ مطلب ان کی ٹریننگ دوبارہ سے دوبارہ ہوتی رہے گی، اور وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں اپنے ایکسپرٹس بن جائیں گے۔ تو ان کا یہ کال اٹینشن لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ان تربیتی افسران کو اسی اپنے محکمے میں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں کم از کم 3 سے 4 سال رکھیں، تاکہ وہ اپنے ویل ٹرینڈ ایک انویسٹیگیشن آفیسرز ہمارے پاس ایک پول رہے اس کا۔ تھینک یو۔ کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ۔ کلندر لودھی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہے اور سب میرے خیال میں اگر ان کے بہت اچھی توجہ اور نوٹس سے لائی ہیں اور اس کے علم میں بھی آ جائے گی بات کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو میکنزم بنا ہے وہ 2 سال کے لیے ہے۔ 2 سال سے پہلے جو ڈسپلنری کوئی ہوتا ہے، جو ڈسپلنری گراؤنڈ پر آتا ہے، یا اس کی کارکردگی ایسی ہوتی ہے، یا اس کی ضرورت محکمے کو ایسی پڑتی ہے، یا کوئی شارٹیج ہوتی ہے، اس بیس پر اس کو کیا جاتا ہے۔ ادروائز یہ پریکٹس ابھی بند ہوگی اور صرف 2 سال کے بعد ٹرانسفر جو ہے اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ Call attention notice Mr. Ranjit Singh MPA to please move his call attention notice number 1193. Ranjit Singh صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں وزیر برائے محکمہ عملہ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے منارٹیز کے لیے ملازمتوں میں 5% کوٹا رکھا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کئی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جس کو منارٹیز کے 5% کوٹے کا علم ہی نہیں، اور وہ اس پر عمل درآمد بھی نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، بہت سے ڈپارٹمنٹ جب پوسٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ان کو منارٹی کوٹے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا اس کے اندر، اور یہ آج نہیں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ اس لیے میں بہت سے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منارٹیز کا جو کوٹا ہے اس وقت وہ 5% چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ مین بات یہ تھی کرنے کی کہ صوبائی حکومت نے جو منارٹی کوٹا اس وقت 3% سے بڑھا کر 5% کیا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے، تو ان ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اس کا بالکل ذکر نہیں ہوتا۔ اور منارٹی کوٹا جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ صرف اگر اس میں اپلائی بھی کیا جاتا ہے تو صرف کلاس 4 کی جو پوسٹ ہے ان کے اوپر اس کا جو ہے بات چیت کر دیتے ہیں۔ میرا یہاں آج جو ہے اس میں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کروں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اسمبلی فلور کی طرف سے سخت نوٹس کیا جائے، تاکہ وہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں نیکسٹ ٹائم اگر کوئی پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں تو ان میں منارٹیز کے لیے 5% جو کوٹا ہے اس کو انشورنس دی جائے۔ شکریہ۔ منسٹر کنسرن ٹو ریسپونڈ۔ جناب اسپیکر، یہ 5% کوٹا جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں مختص ہے، اور یہ اس کا بھی فالو اپ کیا جاتا ہے، اور اس میں بالکل اگر ان کے کوئی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ان کی کوئی آبزرویشن ہے تو یہ بتا سکتے ہیں۔ باقی سب محکمے میں یہ ان کا جو مائنورٹی کا جو کوٹا ہے 5% اس پر تو کیا جاتا ہے، اس پر تو عمل ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں۔ اگر ان کے علم میں کوئی ہے اسپیسیفک کیس تو سامنے لائیں۔ منسٹر صاحب اس طرح ہیں کہ آپ رنجیت سنگھ صاحب کے ساتھ بیٹھیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی محکمہ ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرا رہا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں۔ جی تھینک یو۔ جی شوکت یوسف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ وہ کیا ہے، یہ آلریڈی حکومت کا وہ بھی ہے کیونکہ مائنارٹیز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔
اور ان کے تمام جتنے بھی حقوق ہیں جتنے بالکل یہاں پاکستان میں شکر الحمدللہ محفوظ بھی ہیں اور یہ خوش بھی ہیں، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی ہو سکے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے آلریڈی ان کا منسٹر بھی ہے، ان کو فنڈ بھی دیے جا رہے ہیں، ان کے جتنے ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ حل بھی کیے جائیں گے۔ جو کوٹے کی انہوں نے بات کی، بالکل اگر جو ڈپارٹمنٹ اس پہ عمل نہیں کرے گا آپ نشاندہی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایکشن ہوگا۔ Thank you. Item number 7, Mr. Kamran Khan Bangash, Special Assistant to Honorable Chief Minister, to please lay on the table of the House the Khyber Pakhtunkhwa Local Government First Amendment Ordinance 2020. Who will respond? Shamun Amullah Sahab. Thank you, Speaker Sahab. I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government First Amendment Ordinance 2020 may be considered in the House. It stands laid. Thank you. Item number 8 and 9. Minister for Law, on behalf of the Honorable Chief Minister, to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Khasadar Force Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Honorable Minister. Thank you, Speaker Sahab. I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Khasadar Force Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Khasadar Force Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it. Consideration stage. Since no amendment has been proposed by any honorable in class 1 to class 4 of the bill, therefore the question before the House is that class 1 to class 4 may stand as part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it, class 1 to 4 stand parts of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Passage stage. Honorable Minister for Law, on behalf of Honorable Chief Minister, to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Khasadar Force Amendment Bill 2020 may be passed. Honorable Minister. Thank you, Speaker Sahab. I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Khasadar Force Amendment Bill 2020 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Khasadar Force Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, the bill is passed. Ji, Janab Waqar Khan Sahab. ډیره مهرباني جناب سپیکر صاحب، چې تاسو مالا مقرره کړه په دې 28 جولای مازدیګر په یونین کونسل دیولې کې زما په حلقه پی کې سیون کې یو ډېر افسوسناکه او دردناکه واقعه شوې ده. یو دوه مزدوران د ټرک د لوډینګ د انلوډینګ د ټرک په انتظار کې په دیوال ناست هلته کې د روډ په غاړه او د بجلی 11000 کیوي وایر وشلېدو او په هغه عاجزانانو باندې راتاو شو چې په هغې کې یو کس چې دی په ټیم باندې وفات شو او بل په ډېر سخت تشویشناک حالت کې دلته کې په حیات آباد کمپلیکس کې د مرګ او د ژوند په کشمکش کې پروت دی، ډېر زیات په تکلیف کې دی. جناب سپیکر صاحب، دا کوم کس چې وفات شوی دی ډېر غریب سړی او صرف دغه انلوډینګ به کوو، نن سبا د کووډ د وجې نه چې دی نه هغه کارونه به هم نه کېدو. د هغه 6 بچي او یوه ښځه پاتې شوې ده. نو زه د ضلعي انتظامي مشکور یم چې د هغو سره ما رابطه کړې ده، هغو له کوم مالي هغه امداد هغه طریقې کار دی هغې شروع کړی دی. خو زه تاسو ته دا خواست کوم جناب سپیکر صاحب چې تاسو حکومت ته ووایئ چې د واپډې سره، ځکه چې دا د واپډې غفلت دی، د دې په باره کې به زه دا خبر وکړم جناب سپیکر صاحب چې دا د دهشتګردۍ په وخت کې دا وایرونه چې دي دا ځای په ځای د شیلینګ د وجې نه شلېدلي وو، هغو ګنډلي دي. بار موږ د دې واپډې په نوټس کې راوستې ده او دلته کې واپډه هاوس ته هغه فایل راغلی دی، خو هغو به واپس کوو. نو د دې واپډه هاوس د دې غفلت د وجې نه چې دی نو دغه واقع وشو په 29 تاریخ دوباره بیا زما په حلقه کې په
پیګ د کاله کلی یونین کوسن کې هغه وایر بیا وشلې ده. نو دغلته کې په بازارونو کې دا وایر تللی دی او ځای په ځای جاینټ دی. نو داسې دغه نشي داسې واقعیت رونما نشي چې په زرګاو خلک هغې د زرګاو خلک د هغې نه متاثره شي او نقصان ورته ورسي. زما دا خواست دی چې دا وابډا هاوس تاسو دا د حکومت په ترو ورته دا دغه ورکوي چې هدایت ورکوي چې دوی دغه کسانو نه مالي امداد د خپل ادارې د طرفه هم ورکړي. او صوبایي حکومت زه مشکور یم چې انتظامیه زما سره رابطه کړې ده او چې دا وایرونه چې دي دا زر ته زره بدل کړي. جناب سپیکر صاحب داسې نه ده چې په مستقبل کې نورې داسې واقعات وشي چې په زرګاو خلک د دې نه متاثره شي او نقصان ورسي، ځکه چې ډېر نقصان شوی دی. او یو خبره بله کوم د دې په حواله سره جناب سپیکر صاحب د دې زمونږ وزیر اعظم صاحب اعلان کړی چې یاره د ریلیف په میلاویږي د بجلی په بیل کې، او اوس چې د هغه ریلیف تکلیف راخ شوی دی جي، او غریبانان خلک دي چې چا مزدوري نشته او د 200-300 په ځای د 100,000 او د 100,000 روپو بیل راغلی. نو زما خواست دی حکومت ته چې په دې باندې هم د هغو سره ټیک اپ وکړي چې د بیل ورته خبره په قسطونو کې که په هر څه کوي. خو چې دا بله مسله چې ده چې جناب سپیکر صاحب چې زر د زره هینډل کړي دا تارونه به نقصان دی یا نور. وقار خان صاحب، میں یہاں سے وابڈا کو گورنمنٹ کو یہ ڈائریکشن دیتا ہوں کہ رولز کے مطابق جتنا بھی ان کا حق ہے اور رولز میں ان کا جو کمپنسیشن ہے اس میں ان کے ساتھ بیٹھیں اور رولز کے مطابق اس پہ کام کیا جائے. تھینک یو. فضل الہی صاحب، جناب فضل الہی صاحب. فضل الہی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب کار بھائی کومه خبرو کا موږ هم دې سره متفق یو. د وابډې یو ډېره غټه ایشو ده جي، سپیشلی په زمونږ په پښتونخوا کې جي. هغه دا ده جي چې اولنۍ خبره خو دا تقریبا 72% سټاف چې دی د وابډې سره کم دی جي. په دې کې زه دا عرض کوم جي چې نن په دې حال کې چې دا کمه ګرمي ده، وابډه بیخي غافله ده د خپل کار نه. بار بار مونږ سره میټینګز وشو، زمونږ ته یو مسله نه حل کوي. د دې زمونږ سره دا اګریمنټ څه شو چې تاسو کم لین لاسز دی هغه کنټرول کوي، هغه مونږ کنټرول کو. د هغې باوجود هم چې ټرانسفارمر وسوځي نو بالکل هغې دپاره سپیکر صاحب د وابډې والا نه راځي او بیا هغه مونږ په خپلو پیسو باندې جوړو. د دې نه علاوه څنګه چې وکړ به خبره وکړه، همدغه شانتې مختلف علاقو کې بالکل داسې هینګینګ وایرز دي چې هغه اینی ټایم د کیجوالټي سبب جوړېدی شي، هغې ته څوک نه راځي. شارټ دا چې د وابډې په قانون کې د سره هغه ایمرجنسي کار اړو د سره شته نه. نو زه دا عرض کوم تاسو ته جي همدغه شانتې د ګیس چې دی هغه په ټول پېښور کې د پریشر مسله او ټول پېښور ته متاثره دی. زه تاسو دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ چې کوم زموږ فیډرل منسټران صاحبان دي هغوی سره زموږ میټینګ ارینج کړي او دوی سره یو باقاعده طور باندې تاسو زه دا په ریکارډ راوستل غواړم چې دوی سره تاسو باقاعده طور باندې یو پوره اګریمنټ ولیکئ او دوی سره دا خبره وکړئ چې ګیس او بجلی دې نه زموږ د خیبر پښتونخوا عوام چې دي هغه ډېر زیات متاثره شوي دي او خپل مرګ حالت ته رسېدلي دي. نو سپیکر صاحب زه دا عرض کوم چې زه خو دا اعلان کوم چې بالکل څنګه چې پهله ما د دې ډېر انتهایي خطرناک تک احتجاج کړی، د دې نه هم زیات لو والی یم زه. مونږ ډېر برداشت وکړو، نور برداشت نشو کولی. سپیکر صاحب مونږ ته اوس ډیټ راکړئ او تاسو په دې باندې رولنګ ورکړئ دي ته چې دوی مونږ سره کینی، خو چې فیډرل منسټر صاحب پکې موجود وي اله ګنې بیا به دا ګیله څوک به هم نه کوي چې مونږ د خپل عوام دپاره هر حد ته مونږ تللی شو. تھینک یو. فضل الہی صاحب، تاسو چې کومې خبرې وکړې او زموږ وقار خان صاحب چې وکړې کومې خبرې وابډې بالکل زه دې سره اتفاق کوم جي. او زه وابډې ته دې نه دا ډایرکشن ورکوم چې اختر روان دی، اختر کې 0% مونږ به دغه نه کوو، لوډ شیډنګ نه منو، ځکه چې عوام الریډي ډېر خفګان کې دي. تقریبا 20 غنټې 24 غنټې لوډ شیډنګ وي په ټولو حلقو کې. نو زه وابډې حکام ته دا وایم، چیف پرس کو ته هم دا هدایت دې زه نه ورکوم چې اختر کې کم از کم سموت بجلی ټولو علاقو ته پرووایډ شي، ټولو خیبر پښتونخوا ته. او انشاءالله اختر نه پس به مونږ ټایم کیدو منسټر صاحب سره او په دې خبره باندې بحث کوو انشاءالله. تھینک یو. آئٹم نمبر 10 مسٹر عنایت اللہ ایم پی اے، مس نگت یاسمین اورگزئی 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجا دیں جی.
सेक्रेटरी साहब काउंट. हाँ, इस वक्त 19 MPA साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं. मज़ीद 2 मिनट के लिए घंटियाँ बजाएं जी. सेक्रेटरी साहब काउंट. ट्वेंटी-1 मेंबर्स इस वक्त हाल में मौजूद हैं. कोरम पूरा नहीं है. द सेशन इज एडजर्न टिल 3 PM आफ्टरनून मंडे 3rd August 2020.